आज हम आपको शहबाज शरीफ और डेली मेल के वकला के दरमियान होने वाले उन सीक्रेट निगोशिएशंस के बारे में बता ऐसी स्टेज आई जहां पर शहबाज शरीफ और डेली मेल के दरमियान बाकायदा तौर पर एक मायदा होने लगा था, एक एग्रीमेंट था, उसका ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार हो गया था एक बुनियाद पर कि अगर डेली मेल इस हवाले से सबसे पहले वो माफ़ी मांगे, आर्टिकल को रिमूव करे और ये कि वो शहबाज शरीफ को डैमेजेस पे करे। आज हम आपको शहबाज शरीफ और डेली मेल के वकला के दरमियान होने वाले उन सीक्रेट निगोशिएशंस के बारे में बताते हैं जो 5 फरवरी 2021 को जो डेफामेशन मीनिंग ट्रायल हुआ उससे तकरीबन 2 महीने पहले शुरू हुई और एक ऐसी स्टेज आई जहां पर शहबाज शरीफ और डेली मेल के दरमियान बाकायदा तौर पर एक मायदा होने लगा था, एक एग्रीमेंट था, उसका ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार हो गया था। शहबाज शरीफ की तरफ से भी की जो टीम है उसकी तरफ से भी उसको एक्सेप्ट कर दिया गया था। डेली मेल ने वो एग्रीमेंट प्रिपेयर किया था, हैरान कुन डिटेल्स हैं, लेकिन फिर वो जो एग्रीमेंट था वो नाकाम हुआ, वो आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन ये उस स्टेज तक बातें पहुंची कैसे, हम आपको वो सारी तफसीलात से आगाह करेंगे। डेली मेल ने यहाँ तक उन्होंने शहबाज शरीफ के वकला को ऑफर की कि जो डेविड रोज का जो आर्टिकल है जिसमें शहबाज शरीफ के ऊपर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम थे, उसके ऊपर डेली मेल ने यहाँ तक ऑफर किया कि उस आर्टिकल के ऊपर बाकायदा तौर पर एक ऑनलाइन वर्जन में और प्रिंट में एक नोटिस लगाया जाएगा कि ये आर्टिकल, इसकी जो फाइंडिंग्स है ये इस वक्त अंडर चैलेंज है, अंडर डेफामेशन चैलेंज है, डेफामेशन केस इनके ऊपर हो चुका है और ये कि इस आर्टिकल में जो लगाए गए इल्जामात हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। लिहाजा जो रीडर्स हैं वो अपना कंक्लूजन ये ड्रा कर सकते हैं कि इस आर्टिकल में लगाए जाने वाले इल्जामात इस स्टेज पर सिर्फ इल्जामात हैं और लेकिन और ये कि जो आर्टिकल में जो ओरिजिनली जो गिल्टी जो डिक्लेयर किया गया था उनके बारे में जो रीडर्स हैं वो कंक्लूजन इस तरह का ड्रा ना करें। बहुत बड़ी ये ऑफर थी डेली मेल की तरफ से, लेकिन ये सारा कुछ शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले जो हमने जो कोर्ट पेपर्स देखे हैं और हमने जो तकरीबन 3 डिफरेंट साइड है, शहबाज शरीफ के वकला की साइड, डेली मेल के वकला की साइड और इमरान अली यूसुफ के जो वकला की साइड है और उसके साथ साथ जो लंदन हाई कोर्ट के सामने जो चीज़ें रखी गई, हमने वो सारे पेपर्स देखे हैं और उसके बाद जो हम आपको अभी जो तफसीलात बता रहे हैं ये उन डिटेल्स जो है ये उन जो क्लासिफाइड पेपर्स हैं ये उनके ऊपर ये बेस करते हैं। सबसे पहले डेली मेल के वकला ने तकरीबन 2 महीने पहले जो दिसंबर के एंड में उन्होंने एक जो 5 फरवरी से तकरीबन 2 महीने पहले जो तकरीबन दिसंबर के एंड जनवरी का महीना बनता है इस साल का, जब उन्होंने सबसे पहला प्रपोजल दिया उन्होंने ये कहा कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि जब तक शहबाज शरीफ के ऊपर पाकिस्तान में केसेस जारी हैं उस वक्त तक अगर आप हमारे साथ एग्री करें, उन्होंने शहबाज शरीफ के वकला को कहा, तो पूरा जो ट्रायल है इस पूरी जो प्रोसीडिंग्स है उसको स्टे कर देते हैं, यानी उनको रोक देते हैं और फिर उस वक्त आगे बढ़ते हैं कि जब शहबाज शरीफ के केसेस का पाकिस्तान में फैसला आ जाए। इसके ऊपर जो शहबाज शरीफ के वकला है उन्होंने उसके ऊपर उनको काउंटर प्रपोजल दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो इसको जो कंसिडर कर सकते हैं सिर्फ एक बुनियाद पर कि अगर डेली मेल इस हवाले से सबसे पहले वो माफ़ी मांगे, आर्टिकल को रिमूव करे और ये कि वो शहबाज शरीफ को डैमेजेस पे करे। ये काउंटर प्रपोजल के जब गया शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से जो कार्टर रख ने उनको दिया, इस पर जो विगन्स LLP हैं बाकायदा तौर पर हमने वो कॉरेस्पॉन्डेंस देखी है जिसमें विगन्स LLP ने इस जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों तक खामोश रही और फिर जो विगन्स LLP हैं, जो डेली मेल ऑन संडे और डेविड रोज के जो वकला हैं उन्होंने एक नया प्रपोजल दिया। नए प्रपोजल में उन्होंने ये कहा कि हम आपको एक नया प्रपोजल दे रहे हैं कि इन जो सबसे पहले उन्होंने ये इशू उठाया कि चूंकि हम ये चाहते हैं कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स इसलिए स्टे हों कि शहबाज शरीफ चूंकि जेल में है और जो सिक्योरिटीज़ हैं इस हवाले से उनकी इनसिक्योरिटी है और ये कि वो ये समझते हैं कि अगर शहबाज शरीफ से हम केस जीत के तो उस सूरत में जो इतनी बड़ी अगर जो अमाउंट पड़ेगी शहबाज शरीफ पर वो कौन पे करेगा। लिहाजा हमारा मसला ये है कि चूंकि शहबाज शरीफ तो जेल में है, उनके मुस्तकबिल का नहीं पता क्या होना है, लिहाजा हमारे पैसों का क्या बनेगा। इस पर जो शहबाज शरीफ के वकला थे उन्होंने उनको रिटर्न गारंटी फराहम की कि अगर तो डेली मेल वाले जीत जाते हैं तो उसके पैसों के जिम्मेदार उनके वकला होंगे और ये कि इस हवाले से उनके पास फैमिली की तरफ से अंडरटेकिंग्स मौजूद हैं कि वो जितने भी जो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उसको बर्दाश्त करने को तैयार हैं। जब ये चीज़ सेटल हो गई उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेली मेल ने प्रपोजल दिया वो ये था कि डेली मेल ने कहा कि हम
پوری پروسیڈنگز کو سٹے کر دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ پوری پروسیڈنگز کو سٹے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ جو 5 فروری 2021 کو جو ڈیفامیشن میننگ ٹرائل ہونے جا رہا ہے اس کو بھی سٹے کرتے ہیں, اور جو باقی فل ٹرائل بعد میں ہونا ہے اس کو بھی سٹے کرتے ہیں. لیکن اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی میل نے پھر آفر یہ کیا کہ ہم جو ڈیوڈ روز کا جو آرٹیکل ہے اس کے اوپر ایک نوٹس یا کلیریفیکیشن جو ہم چھاپنے کو تیار ہیں, اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ہم ماننے کو تیار ہیں. یہ وہ مقام ہے جس پر شہباز شریف کے وکلاء نے جو اپنی طرف سے بہت جو انہوں نے ایک لمبی ان کو فرض دی کہ وہ اس بات پر تیار ہیں, لیکن وہ شرائط انہوں نے کیا رکھی کارٹر رکھنے کے, اگر ڈیوڈ روز کا جو آرٹیکل ہے اس کے اوپر جو کلیریفیکیشن ڈیلی میل چھاپے گا وہ کلیریفیکیشن جو کارٹر رکھ ہے جو شہباز شریف کے وکلاء ہیں وہ لکھیں گے, جس مینر میں جس سٹائل میں جو ورڈنگ وہ استعمال کریں گے ڈیلی میل وہ چھاپے گا. پلس انہوں نے یہ کہا کہ ڈیلی میل کو اس کے علاوہ جو نہ صرف یہ کہ صرف جو شہباز شریف کے خلاف جو فیصلہ نیب کی جو کورٹ کے اوپر آنا ہے اس تک صرف یہ کہ سٹے نہیں ہوگا, بلکہ شہباز شریف کے وکلاء نے یہ کہا کہ پھر جو سٹے ہے وہ ہائی کورٹ تک بھی نہیں ہوگا, وہ بلکہ سپریم کورٹ تک ہوگا, اور جب تک سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک ڈیلی میل کو یہ سٹے ماننا پڑے گا اور یہ اگری کرنا پڑے گا کہ اس وقت تک پھر اس سٹے کو کوئی ویکیٹ نہیں کر سکتا, اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی پروپوز کیا کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد 28 ڈیز کا جو نوٹس ہے اس کے اوپر کوئی سی بھی جو ٹیم ہے وہ اس حوالے سے اپنے کورٹ کو نیکسٹ سٹیپس لے سکتی ہے. ڈیلی میل نے ان جو انتہائی سخت تجاویز تھیں ان کے اوپر ڈیلی میل نے مان لیا, لیکن پھر کیا ہوا, اور شہباز شریف کے وکلاء کی طرف سے یہ جو ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈیوڈ روز کا آرٹیکل ہے اس کے اوپر اپنی مرضی کی ایک پوری کنڈیمنیشن کی ایک کلیریفیکیشن یا ایک ڈسکلیمر چھپوائیں جس کو ڈیلی میل نے ایکچولی مان لیا تھا. لیکن پھر کیا ہوا, اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ انہوں نے اٹھا کر یہ جسٹس نکلن کے سامنے رکھا اور ان کو بتایا کہ اس طرح کہ 5 فروری کو چونکہ ہمارا 5 فروری 2021 کو ڈیفامیشن کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے ڈیفامیشن میننگ کا, لیکن ہماری یہ بات چیت چل رہی ہے اور یہ کہ ہم اس طرف ایک ایگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. جب جسٹس نکلن نے یہ دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا دونوں پارٹی سے کہ اس میں عمران علی یوسف کہاں پر ہے, چونکہ اس پورے نیگوسیشن میں چونکہ یہ 3 وے کیس ہے, شہباز شریف کی اپنے وکلاء کی ٹیم ہے, ان کا اپنا کلیم ہے, عمران علی یوسف کا اپنا کلیم ہے, اپنی ان کی ٹیم ہے, اور جو ڈیلی میل اور ڈیوڈ روز ہیں ان کے اپنے وکلاء ہیں. اس پر جو جج نے انہیں کہا کہ جب تک اس میں عمران علی یوسف کا ایگریمنٹ شامل نہیں ہوتا وہ اس کو نہیں مانیں گے کہ یہ کیس تو ایکچولی 3 پارٹیز اس میں انوالوڈ ہیں, اور آلریڈی جو کورٹ ہے وہ عمران علی یوسف کا جو کیس ہے اس کو جوڑ چکی تھی باقی کیس کے ساتھ میننگ ٹرائل کی حد تک. اس پر جو ڈیلی میل کے جو وکلاء ہیں انہوں نے وہی پروپوزلز جو انہوں نے شہباز شریف کے وکلاء کو دی تھی کہ یعنی یہ کہ ہم آرٹیکل کو مکمل طور پر ایک حوالے سے ایک ڈسکلیمر ٹائپ کا کلیریفیکیشن وہ چھاپیں گے, اور یہ کہ جو باقی جو شہباز شریف کے وکلاء کو جو وہ آفر کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی حد تک اگر جب تک فیصلہ نہیں آ سکتا, جس میں مطلب 3 سے 4 سے 5 6 7 سال لگ سکتے ہیں, 2 سال بھی لگ سکتے ہیں, سپریم کورٹ تک جانے میں عموماً پاکستان میں کئی سال لگ جاتے ہیں, اس وقت تک یہ ساری چیز کو سٹے کر دیتے ہیں. لیکن پھر جو عمران علی یوسف ہے ان کے جو وکلاء ہیں امار سولیسیٹرز, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو پروپوزل یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور ڈیلی میل نے ٹرائل پہ جانا ہے تو جو ان کو ایٹ اینی کنڈیشن آف ڈیفامیشن میننگ کے اوپر جانا پڑے گا. انہوں نے جو اس پروپوزل تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد پھر بات چیت ہوئی جو امار سولیسیٹرز ہیں کارٹر رک کی یعنی عمران علی یوسف اور شہباز شریف کے وکلاء کی بات چیت ہوئی, اور پھر جو جج ہے جسٹس نکلن انہوں نے 19 جنوری تک تینوں پارٹیز کو ٹائم دیا تھا کہ وہ اپنی اپنی پوزیشن کلیئر کریں, اور 19 جنوری 2021 تک آ کر ان کو بتائیں کہ ان کے نیکسٹ سٹیپس کیا ہے. اس پر 18 جنوری 2021 کو جو دونوں سائڈز کے وکلاء ہیں انہوں نے لکھ کر پھر کارٹر کو دیا, جو ڈیلی میل کے وکلاء ہیں ان کو دیا کہ وہ اس پروپوزل سے اگری نہیں کرتے, لہٰذا وہ ڈیفامیشن میننگ ٹرائل پر جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر جسٹس نکلن نے ان کے سامنے یہ پیپرز رکھے گئے 19 جنوری 2021 کو, اور اس کے تقریباً 2 ویکس کے بعد ڈیفامیشن میننگ ٹرائل ہوا جس میں شہباز شریف اور عمران علی یوسف دونوں کو چیز لیول 1 کا ڈیفامیشن ملا. اس میں جو نیگوسیشنز کے حوالے سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ کس حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی, لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈیلی میل کے وکلاء کو خود ان کو ایڈوائز تھا کہ ان کا بیسٹ انٹرسٹ اس سٹیج پر یہی ہے
کہ وہ جو پورا پروسیس ہے اس کے اوپر سٹے لے لیں۔ ڈیوڈ روز نے بار بار کہا ہے اور ان سے ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے اس وقت تک وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پورا ایویڈنس موجود ہے، اور یہ کہ وہ اس کیس کے حوالے سے آخری حد تک جائیں گے، اور یہ کہ وہ ہر قسم کا جو ایویڈنس ہے وہ ڈگ آؤٹ کریں گے اور وہ دیں گے۔ لیکن جو کورٹ میں جب 5 فروری کو جو وہاں پر ہیئرنگ ہوئی، اس میں ڈیلی میل کے وکلا نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس کوٹ ان کوٹ ایکچوئل ایویڈنس آف منی لانڈرنگ اور کرپشن ہے ہی نہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم عمران علی یوسف اور شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کا الزام بھی نہیں لگا رہے۔ اس پر جج نے ان سے پوچھا تھا تو پھر اگر یہ نہیں کر رہے تو تقریباً 60 ایسے فریزز، الفاظ، سینٹنسز جو ہیں وہ جو ڈیفیمیٹری جن کے میننگ آتے ہیں، تو وہ پھر کیا تھا؟ اس کے اوپر جج نے شہباز شریف کو جتنے بھی ان کے جو پوائنٹس تھے ان سب کے اوپر چیز لیول 1 ڈیفیمیشن دیا، عمران علی یوسف کو ایک حصے پر چیز لیول 1 ڈیفیمیشن دیا اور ایک حصے پر جو چیز لیول 2 دیا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جس کے بعد اس کے بعد ڈیوڈ روز کی بھی سٹیٹمنٹ آئی اور کاسٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی، جو اس ٹرائل کی کاسٹ کی بات تھی، اس کے اوپر پھر جج نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف کے جو وکلا ہیں ان کو وہ اس سٹیج پر وہ جو ٹرائل کا نو میٹر واٹ دی آؤٹ کم آف دی فرسٹ سٹیجز وہ ان کو کاسٹ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جو پوری کاسٹ ہیں وہ الٹیمیٹلی فائنل ٹرائل کے اوپر جائے گی۔ اب شہباز جو ڈیلی میل کے وکلا ہیں ان کو پھر 2 مہینے کا ٹائم ملا تھا، 2 مہینے کو تقریباً 5 ہفتے اس میں رہ گئے، باقی ان 5 ہفتوں کے اندر ڈیلی میل کو اب وہ ایویڈنس جو ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، جس میں جو اب کورٹ ان کو واضح طور پر بتا چکی ہے کہ ڈیلی میل کو ثابت کرنا ہوگا کہ ٹینز آف ملینز آف پاؤنڈز آف UK منی چوری ہوئی اور یہ کہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے جو اب ڈیلی میل کو پاس کرنا ہے، اور اس کے پاس اب ان کے پاس صرف چند دنوں کی بات ہے کہ ان کو یہ ایویڈنس اب کورٹ کے سامنے اپنا ڈیفنس اور ایویڈنس ان کو اب یہ جمع کرانا ہوگا۔ یہ وہ تفصیلات تھیں کہ شہباز شریف اور کے وکلا اور ڈیلی میل کے درمیان جو اگریمنٹ ہے اس کی وجہ کیا تھی، اور کون سی پارٹی یہ چاہ رہی تھی کہ یہ والا جو سٹے کا جو سیٹلمنٹ اگریمنٹ ہے یہ ہر حال میں ہو، لیکن پھر یہ نہیں ہو سکا۔